السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پریویس ویڈیو میں کچھ ایک دو چیزیں میں ایڈ نہیں کر سکی تھی، سوچا آپ کے ساتھ یہ معلومات بھی شیئر کروں۔ تلمیحات کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا، تو یہاں ایک دو چیزیں اور اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ کچھ اشعار یہاں میں نے شامل کیا اس میں، جیسے آتش نمرود مشہور جو ہے تلمیحات میں سے ایک ہے۔ شعر دیکھیں ذرا: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہاں الفاظ کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کے معنی بھی آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ محو تماشائے، نظارہ دیکھنے میں مصروف، لب بام، چھت کے کنارے، مطلب چھت کے کنارے تماشا دیکھنے میں مصروف، تاکہ آپ کو شعر کی سمجھ آ سکے۔ یہ آتش نمرود کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آتش نمرود میں کودنا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان اور عشق الہی میں پختگی کے مشہور امتحان کی طرف اشارہ ہے۔ آپ سب نے پڑھا ہوگا اور آپ سب کو اس واقعے کے بارے میں علم ہوگا۔ اگلا دیکھیں: کوہ طور، کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اب یہ کوہ طور کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پہ وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک دن آپ نے امت کے کہنے پر اللہ کے حضور درخواست کی کہ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائیں، تو جواب کیا ملا تھا آپ کو کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو پھر دیکھ سکو گے۔ اس کے بعد ایک چمک ہوئی، پہاڑ سرما ہو گیا، ٹھیک ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اردو میں بہت سی تلمیحات کے حوالے سے یہ جو ہے نا ہمارے سامنے اکثر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور تلمیحات اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے کوہ طور ہے، تجلی کے تاب نہ لانا، طور سینا، مناجات حضرت موسیٰ علیہ السلام، آرزوئے دیدار۔ یہ تمام تلمیحات بھی جو ہے نا اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد مزید چند مشہور تلمیحات آپ کے ساتھ یہاں پہ میں شیئر کر رہی ہوں، جس میں شاہ شہیداں، یہ واقعہ کربلا کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو جو عاشورہ کا دن ہم مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دن ہی شہید ہوئے، اور اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آب بقا، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، حضرت خضر اور سکندر کا جو قصہ ہے، جس میں حضرت خضر جو ہے وہ آب حیات پینے میں کامیاب ہوئے اور سکندر جو ہے وہ وہاں سے واپس پلٹے، نہیں پی سکے، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تخت سلیمان، یہ پریویس جو ویڈیو ہے اس میں نے آپ کو ساتھ بیان کیا تھا، آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، حضرت سلیمان کا جو تخت ہے، اور حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے نا معجزات عطا کی تھی، ان کی بادشاہت بہت وسیع تھی، ٹھیک ہے، آپ و ہوا، جن و بشر، خشک و تر کی بادشاہت ملی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، پرندوں کی بات بھی وہ سمجھتے تھے، جنات پر بھی حکومت کرتے تھے، اور آپ کو جو تخت تھا وہ ہوا میں سفر کرتا تھا، ٹھیک ہے، ہوا میں لے کر وہ چلتے تھے۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی میں ایک نقش تھا جس کے اثر سے وہ جن و پری آپ کے فرمانبردار تھے۔ تو یہ تمام تلمیحات ان کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے نقش سلیمان ہے، تخت سلیمان ہے، ہدہد مور سلیمان ہے، چونٹی اور سلیمان ہے، بلقیس اور سلیمان ہے، ہدہد اور سلیمان یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تمام تلمیحات ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے بعد جامع جمشید دیکھیں، جامع جمشید بھی یہاں پر ایک مشہور تلمیح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جامع جم سے مراد وہ جادوئی پیالہ ہے، ایک میجک کپ ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جمشید نامی ایک بادشاہ، ایرانی روایت میں یہ ملتا ہے ہمیں کہ ان کے پاس ایک ایسا پیالہ، ایک جام، ایک پیالہ تھا جس میں وہ دنیا کی ساری چیزیں، راز، مستقبل، حال اور پوشیدہ باتیں وہ دیکھ سکتا تھا۔ اور جمشید ایران کے ایک افسانوی جو ہے نا بادشاہ کا نام ہے، جسے جمشید جم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت علم و حکمت والا بادشاہ تھا، اور اس کا جام جو ہے پیالہ وہ بہت خاص تھا، جس میں وہ مستقبل کے بارے میں یا کسی کی بھی جو ہے نا قسمت کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں وہ جانتا تھا اس کے ذریعے۔ اور اگلا دیکھیں، نالہ یعقوب ہے، اس میں حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب جو ہے وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف سے کتنے عرصہ جو ہے وہ جدا رہے، اور حضرت یعقوب جو ہے حضرت یوسف کے غم میں گریہ زاری کرتے تھے، روتے تھے، اور یہ پورا جو ہے نا اس واقعے کی طرف اشارہ ہے صرف مختصر سے الفاظ میں۔ تو امید کرتی ہوں کہ تلمیحات کی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ ان تلمیحات کو اگر مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو سرچ کریں کسی کتاب میں، انٹرنیٹ کے ذریعے سرچ کر کے اس سے متعلق وہ واقعہ پڑھیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں
محفوظ رہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔